السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس نشست میں ہم مصیبتوں اور دکھوں اور بیماریوں کے مارے ہوئے بے سہارا اور زندگی سے مایوس ترین لوگوں کے لیے قرآن مجید میں سے ایک انمول ترین وظیفہ بیان کریں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت یہ سوال کرتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، جب تم بیمار ہو جاتے ہو، جب کوئی ظالم تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے، تم کسی ظالم کے ہتھے چڑھ جاتے ہو، یا کوئی بڑی آفت تمہارے اوپر آ جاتی ہے، کوئی بڑی مصیبت تمہارے اوپر آ جاتی ہے، جب تمہارے پاس زندگی میں چاروں طرف سے پریشانیاں آ جاتی ہیں، تم زندگی میں مایوس ترین کن حالات میں چل رہے ہوتے ہو، اس وقت تم کس کو پکارتے ہو؟ کون ہے وہ جو تمہاری بے قراری کو، تمہاری دعاؤں کو، تمہاری لاچارگی کو، تمہاری مجبوریوں کو، تمہاری بے بسیوں کو، تمہاری بیماریوں کو، تمہارے دکھوں کو، تمہاری مصیبتوں کو تم سے دور کرتا ہے؟ کون ہے؟ یہ اللہ نے سوال پوچھا، اور یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ وہ سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر کیوں تم اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو؟ ناظرین کرام، یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ چاہے دکھ کتنا بھی بڑا ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دکھ کو ختم کرتے ہیں تو وہ دکھ بڑا رہتا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان دکھوں کو خوشیاں بنا دیتے ہیں۔ اور جو وظیفہ قرآن کا میں نے آپ کو بتانا ہے، اس وظیفے کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ دل کے ساتھ، سچے یقین کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ، اس کے چہرے پر ندامت ہو، اس کے چہرے پر مظلومیت ہو، اس کے چہرے پر بے بسی کے آثار ہوں، آنکھوں میں اس کے آنسو جاری ہوں، بالکل مظلوم ہو کے، بے بس ہو کے، سچے دل کے ساتھ، اپنی تڑپ کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا نام لے کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ اور یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس وظیفے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا ذکر ہے، اور ہم اسی صفت کے نام سے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی آفت، زندگی میں مایوس ترین کن حالات سے بھی نکال کر زندگی میں رحمتوں کے نزول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بیمار شخص کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنے لیے خود دعا کرو، میری دعا کا انکار نہیں ہے، لیکن تم اپنے لیے خود دعا کرو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بے قرار، بے بس، لاچار اور مجبور لوگوں کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی فرماتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ مظلوم ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ بجائے ادھر ادھر کے دھکے کھانے کے اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں، اللہ کا نام لیں، اللہ کی تعریف کریں، سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھیں، سورہ اخلاص کثرت سے پڑھیں، درود شریف، درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے چہرے پر لاچارگی اور مجبوری کو ظاہر کر کے دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ، آنکھوں کے اندر آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے کہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کہ اللہ تیرے سوا نہ کوئی حاجت روا ہے، تیرے سوا نہ کوئی مشکل کشا ہے، بے سہاروں کا بھی تو سہارا، بے کسوں کا ہی تو سہارا، مجبوروں کا بھی تو سہارا، اور ہر مشکل کو حل کرنے کی قدرت و طاقت بھی تیرے پاس ہے، تو ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ میری یہ مصیبت ہے، یہ آفت ہے، یہ مجبوریاں ہیں، اللہ اس کو ختم فرما دے۔ جب اس خلوص کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز زندگی میں مایوس ترین کن حالات کو بھی اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حکم الحاکمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔